सांप। शाह कोबरा सांपों का बादशाह। सांपों की पुरस्कार दुनिया। सांप अपनी कैंचली कैसे और कब उतारता है? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप सांपों के बारे में जानना चाहते हैं? तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, सांप। अगर आप ज़हीन हैं तो फिर इन सवालात के जवाबात दीजिएगा। सांप की कितनी इकसाम हैं? सबसे लंबा सांप कौन सा सांप होता है? दुनिया का सबसे जहरीला और लंबा सांप कौन सा है? नौजवान सांप साल में कैंचली कब बार और कितनी बार बदलता है? पाकिस्तान में सांप की कितनी इकसाम पाई जाती हैं? अगर आप वाकई ज़हीन हैं तो फिर इन सवालात के जवाबात दीजिएगा। सांप और दीगर कई जहरीले कीड़े इंतहाई नुकसानदेह होते हैं। गर्मी और बरसात के मौसम में ये अपने अपने बिल से बाहर निकल आते हैं। इनसे बचने के लिए हमेशा एहतियात से काम लीजिए। खेतों और खुले मैदानों नंगे पाँव मत चलिए। किसी भी सुराख या झाड़ी में हाथ ना डालें। खुदा ना खास्ता सांप या कोई और कीड़ा काट ले तो फौरन डॉक्टर से रजू करें। सांप एक लंबा हाथ पांव के बगैर पेट के बल रेंगने वाला जानवर है। ये जानवर अंटार्कटिका का दुनिया का सरतरीन इलाका जहाँ कुतुब जनूबी वाक़या है और कुछ जज़ायर के सिवा पूरी दुनिया में मिलते हैं। दुनिया भर में तकरीबन 3000 इकसाम के सांप पाए जाते हैं। सांप खुश्की, पानी हत्ता के दरख्तों पर भी रहते हैं। बाज़ सांप बड़े चमकदार और रंगीन होते हैं और बाज़ स्याह, गंधमी, सब्ज़ या सुर्ख रंग के होते हैं। पानी के सांप चिपटे जबकि दरख्तों पर रहने वाले दुबले और लंबे होते हैं। बिल में रहने वाले सांप का बदन सरडूल होता है। क्या आप जानते हैं कि सांप बार बार अपनी जुबान मुंह के अंदर बाहर क्यों करता है? इस तरह वो देखता है कि दरअसल बेशतर सांपों की नज़र कमज़ोर है। जुबान निकालने पर हवा में मौजूद नन्हे मुन्ने ज़रे और बू के साल में उसकी नमी से चिमट जाते हैं। जुबान मुंह में वापस जाकर एक हिसास अज़ू से टकराती है। यही अज़ू सांप को बताता है कि बाहर कैसा माहौल है। सांप के होंठों में एक गड़ा बना होता है, इसलिए वो मुंह खोले बगैर जुबान अंदर बाहर कर लेता है। अल्लाह ताला ने हर जानदार को एक तरह के पानी से पैदा किया है। कोई पेट के बल चल रहा है, कोई 2 टांगों पर और कोई 4 टांगों पर। कुछ तो चाहता है कि पैदा करता है। जी हाँ, जो कुछ वो चाहते हैं पैदा करते हैं। वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेकार नहीं बनाई। इसकी बेहतरीन मिसाल सांप का जहर है। दुनिया में जहरीले सांपों की तादाद तकरीबन 750 है। इंसान ने इसी के जहर से तरियाग बनाया जो सांप के कांटे का इलाज है। सांप के जहर से ऐसी अद्वियात बनाई गई जो कई अमराज मसलन फालिज, दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर का इलाज है। लिहाजा हमें चाहिए अल्लाह ताला की बनाई हुई किसी चीज़ से नफ़रत ना करें। इसमें कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा सांप जालीदार अजदहा है जिससे पाइथन भी कहा जाता है? 28 फुट लंबा ये सांप जनूब मशरक़ी एशिया में मिलता है। कोरा अर्थ का सबसे मोटा सांप एनाकोंडा है। इसकी मोटाई 4 फुट तक जबकि लंबाई 25 फुट तक पहुंचती है। ये जनूबी अमेरिका में पाया जाता है। दुनिया का सबसे छोटा सांप तागा सांप है। सिर्फ 4 इंच 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये जजीरा बारबाडोस वेस्ट इंडीज में पाया जाता है। सांपों का बादशाह शाह कोबरा नाग
دنیا کا سب سے لمبا زہریلا سانپ ہے۔ یہ بھارت سے فلپائن تک کے جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ یہ اتنا زہریلا ہے کہ اس کے صرف ایک بار کاٹنے سے ہاتھی مر جاتا ہے۔ مادہ شاہ کوبرا اپنے بچوں کی بڑی توجہ سے پالتی ہے۔ جنگلوں کی کٹائی کے بعد شاہ کوبرا کی بڑی تعداد میں کمی ہو رہی ہے۔ سانپ کی جلد پلیٹوں سے ڈھکی ہوتی ہے۔ یہ پلیٹیں کیراٹن مادے سے بنتی ہیں۔ مادہ ہمارے ناخن بناتا ہے۔ اسی حفاظتی خول کے باعث سانپ کا بدن گھسیٹتے ہوئے کانٹوں، پتھروں اور کھردی زمین سے محفوظ رہتا ہے۔ انہی پلیٹوں کی مدد سے سانپ درختوں پر چڑھتے ہیں۔ یہ پلیٹیں خلیوں کی کئی تہہ رکھتی ہیں۔ بلائی تہیں مردہ خلیوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ یوں زندہ خلیوں کی تہیں محفوظ رہتی ہیں۔ جب بلائی تہ کے سارے خلیے مر جاتے ہیں تو وہ جھڑ جاتی ہے۔ یہ عمل کینچلی بدلنا کہلاتا ہے۔ ایک نوجوان سانپ سال میں 4 مرتبہ جبکہ بوڑھا سانپ 1 مرتبہ کینچلی اتارتا ہے۔ جب ایسا موقع آئے تو سانپ خود کو کسی چٹان یا درخت سے رگڑتا ہے۔ کینچلی اتر جائے تو سانپ اسی طرح اس سے باہر نکل آتا ہے جیسے ہم اپنا پاؤں موزے سے باہر نکالتے ہیں۔ سانپ کھاتا کیا ہے؟ سانپ گوشت خور جانور ہے۔ چھپکلیاں، چوہے، پرندے، انڈے، مچھلیاں، کیڑے مکوڑے، حتیٰ کہ چھوٹے سانپ بڑے سانپوں کو من پسند خوراک ہیں۔ چونکہ سانپ غذا چبا نہیں سکتے لہٰذا وہ اسے سالم نگل جاتے ہیں۔ اینڈاکونڈا جیسے عظیم الاضلاع پورا دن ہرن نگل لیتے ہیں۔ تاریخ بولتی ہے جی ہاں، قدیم انسانی معاشروں میں سانپ کو نیک یا بد سمجھا گیا۔ مثلاً مصری سے دیوتا کا درجہ دیتے تھے۔ آسٹریلیا کے قدیم لوگوں کا خیال تھا کہ سانپ ہی نے دنیا کو جنم دیا۔ بھارت میں آج بھی لاکھوں لوگ سانپ کی پوجا کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہودی اور عیسائی سے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سانپ محض اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ اس میں برائیاں بھی ہیں اور اچھائیاں بھی ہیں۔ کچھ عرصہ قبل سانپ کا تماشا دکھانے والے سپیرے بہت عام تھے۔ وہ سانپ کے آگے بین بجاتے تو سانپ جھومنے لگتا۔ ارے مگر سانپ تو سن ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے کان جسم کے اندر ہوتے ہیں۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ سپیرا بین بجانے کے ساتھ ساتھ جھومتا بھی ہے۔ سانپ بھی اسے حرکت دے کر جھومنے لگ جاتا ہے۔ یہ چال بے ڈھنگی نہیں ہے۔ سانپ کی ٹانگیں نہیں ہوتی، اس کے باوجود اس کے چلنے کے 4 طریقے ہیں۔ سانپ زمین پر زور لگا کر رہلاتے ہوئے چلتا ہے۔ وہ چھلانگ لگاتے ہوئے حرکت کرتے ہیں، جسم کے درمیانی حصے کو زور سے پٹکتے ہیں تاکہ اگلا حصہ حرکت کرے۔ سانپ اپنی کھال کی پلیٹوں پر یا پتیوں کو زمین پر جما کر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان میں سانپ وطن عزیز کے صحراؤں جنگلوں میں سانپ کی 52 اقسام پائی جاتی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ان میں سے صرف 13 سانپ بہت زہریلے ہیں۔ ان 13 میں سے مندرجہ ذیل 4 سانپ بہت ہی زیادہ زہریلے ہیں۔ ناگ جسے انڈین کوبرا کہا جاتا ہے، عام کرائٹ کامن کریٹ کہا جاتا ہے، رسل افار جسے رفسل وائپر کہا جاتا ہے، آری نما کھپڑے دار افوا، ساسکیلڈ وائپر، یہ چاروں قسم کے سانپ چوہے شوق سے کھاتے ہیں، اس لیے انسانی آبادیوں کے قریب رہتے ہیں۔ ان سے ہوشیار رہنا چاہیے اور بچ کے رہنا چاہیے۔ ماہرین اثار قدیمہ نے حال ہی میں جنوبی امریکہ میں دنیا کے سب سے بڑے سانپ ٹیٹانو بوا کے ڈھانچے دریافت کی ہیں۔ یہ سانپ 6 کروڑ سال پہلے پایا جاتا تھا۔ اب یہ ناپیدا ہے۔ یہ 40 سے 50 فٹ لمبا، 3 فٹ موٹا اور 1200 کلوگرام وزنی ہوتا ہے۔ سانپ عموماً انسان پر حملہ نہیں کرتا بلکہ اترا کر نکل جاتا ہے۔ انسان کے تنگ کرنے پر وہ اسے کاٹتا ہے۔ سانپ اس لحاظ سے بہت مفید ہے کہ وہ فصلوں اور باغات کو نقصان پہنچانے والے چوہے، کیڑے مکوڑے کھاتا ہے۔ سانپ انسان کی طرح ذہین نہیں ہوتا، لیکن وہ خوب جانتا ہے کہ انسان اس کا شکار نہیں۔ سانپ صرف اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے، لہٰذا جب بھی آپ کا سامنا سانپ سے ہو اس سے دور رہیں، یقیناً وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ سانپ چونکہ بہت احتیاط سے آنکھ جھپکے بغیر شکار کرتا ہے، لہٰذا قدیم قبائل میں مشہور ہو گیا کہ وہ دانش مند جانور ہے۔
حتیٰ کہ یونانی سمجھنے لگے کہ اگر سانپ کسی انسان کی آنکھیں یا کان چاڑ لے تو وہ غائب چیزیں اور آوازیں بھی دیکھ سکتا ہے۔ حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے، سانپ پلکیں نہ ہونے کی وجہ سے آنکھ نہیں جھپکتا۔ پالتو سانپ، جی ہاں، امریکہ اور یورپ میں لوگ بڑے شوق سے سانپ پالتے ہیں، لیکن وہ زہریلے نہیں ہوتے۔ سانپ پالنا مہنگا عمل ہے، اس کی دیکھ بھال پر ماہانہ ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود کچھ لوگ سانپ پال کر شہرت حاصل کر لیتے ہیں۔ ان ممالک میں سانپ پالنا ایک فن ہے۔ عرب کے صحرا، جہاں باریک ریت اڑ کر آنکھوں میں پڑتی ہے، بدو چھوٹے صحرائی سانپ پکڑ کر اس کی پتلی دم آنکھوں میں سلائی کی طرح پھیرتے ہیں تاکہ وہ صاف ہو جائے۔ سانپوں کی بیشتر اقسام انڈے دیتی ہیں، لیکن کئی سانپ اپنے انڈوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ اگر پرندے ان کے انڈے کھا جائے تو انہیں کوئی غم نہیں ہوتا، تاہم بڑے سانپ اژدھے اپنے انڈوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ مادہ اژدھا اس وقت تک انڈوں کی حفاظت کرتی ہے جب تک ان میں سے بچے نہ نکل آئیں۔ ہر سانپ کھانا کھانے کے بعد آرام کرتا ہے تاکہ غذا ہضم ہو سکے۔ اس حالت میں وہ مشقت والا کوئی کام نہیں کرتا۔ یہی وجہ کہ کوئی خطرہ اسے آ دبوچے تو وہ نکلا ہوا شکار اگل دیتا ہے تاکہ خطرے کا مقابلہ کر سکے۔ سانپ چونکہ سرد خون والا جانور ہے، لہٰذا وہ دھوپ سے اپنے جسم کا درجہ حرارت متوازن رکھتا ہے۔ اس لیے بیشتر سانپ گرم اور مرطوب علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ سانپ اور دیگر کئی زہریلے کیڑے مکوڑے انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ گرمی اور برسات کے موسم میں وہ یہ اپنے اپنے بل سے باہر نکل آتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے ہمیشہ احتیاط سے کام لیں۔ کھیتوں، کھلے میدانوں میں ننگے پاؤں مت چلیں۔ کسی بھی سوراخ یا جھاڑی میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ خدا نخواستہ سانپ یا کوئی اور کیڑا کاٹ لے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ جی ہاں، یہ ہے سانپ۔ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، آپ مزے مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں۔